دو غلام بنے دو سلطان۔ ہندوستان کے سلطان قطب الدین ایبک اور مصر کے سلطان عزیز الدین ایبک۔ ہندوستان کے سلطان ایبک 1206 سے 1210 تک حکمران رہے، جب مصر کے سلطان ایبک 1250 سے 1257 تک حکمران رہے۔ دونوں کی حکمرانی کے اختتام کے دوران 47 برس کا وقفہ ہے۔ دونوں سلطان غلامی سے سلطانی تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات اور مصائب سے گزرے، مگر غلامی اور سلطانی کے واقعات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ غلامی کا طوق ان کے گلے میں کیسے پڑا اور سلطانی کا تاج سر پر سجانے کے لیے انہیں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ میں غلامی کی داستان بہت طویل ہے، مگر یہاں صرف ان غلاموں کا ذکر کریں گے جو مختلف جنگی معرکوں میں شرکت کے باعث مشہور ہوئے۔ یہ غلام وہ بچے تھے جو دنیا کے مختلف حصوں میں لڑی جانے والی خوفناک جنگوں کے نتیجے میں مفتوحہ علاقوں کے والدین سے جبراً چھین لیے جاتے تھے اور پھر دنیا کی مختلف منڈیوں میں فروخت کر دیے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت بڑا منافع بخش کاروبار تھا۔ ان لاوارث اور غلام بچوں کو بچپن ہی سے فوجی کیمپوں میں تربیت دی جاتی اور انہیں جنگی معاملات اور فن سپاہ گری کا ماہر بنایا جاتا۔ چونکہ ان بچوں کو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا کچھ علم نہ ہوتا تھا، اسی لیے وہ جنگی کیمپوں میں پروان چڑھ کر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے تھے اور ان کی پوری توجہ میدان جنگ میں اپنے مخالفین کو زیر کرنے اور انہیں شکست سے دوچار کرنے پر مرکوز ہوتی، اور اپنے مقابل دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ان کا قتل عام کرنے میں بھی وہ ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے، بلکہ اپنی جانوں پر بھی کھیل جانا ان کا معمول ہوتا۔ عربوں، منگولوں اور ترکوں نے اپنے جنگی معرکوں میں ان غلام جنگجوؤں کو بطور خاص استعمال کیا۔ غلاموں میں ایسے بھی لاتعداد افراد تھے جن کی خودداد صلاحیتوں سے بہت سے حکمرانوں نے امور حکمرانی میں بھی فائدہ اٹھایا اور انہیں اعلیٰ حکومتی عہدوں پر بھی تعینات کیا۔ ایبک نام کے یہ دونوں سلطان انہی غلاموں میں سے تھے جنہوں نے ہندوستان اور مصر میں غلام حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان میں خاندان غلامہ سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں میں سلطان ایبک کے علاوہ سلطان التمش، رضیہ سلطانہ اور سلطان غیاث الدین بلبن بھی مشہور ہوئے، جبکہ مصر کے غلام حکمرانوں میں سلطان ایبک کے علاوہ سلطان قطز اور سلطان ببرس شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ پہلے ذکر ہندوستان کے سلطان ایبک کا، جس کا پورا نام قطب الدین ایبک تھا، وہ ایک ترکمان تھا اور اس کے ترک قبیلے کا نام ایبک تھا۔ بچپن میں اسے اپنے والدین سے چھین لیا گیا اور اسے ایک غلام کے طور پر نیشا پور، جو موجودہ ایران ہے، کی غلام منڈی میں برائے فروخت لایا گیا، جہاں امام ابو حنیفہ کے ایک مرید قاضی فخر الدین نے اسے اپنے گھر میں ہی رکھا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی اس کی تربیت کی اور اسے ضروری تعلیم دلوائی۔ ایبک نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی پڑھائی کی اور پوری لگن کے ساتھ گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت بھی حاصل کی۔ قاضی فخر الدین کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے ایبک کو ایک اور تاجر کے پاس فروخت کر دیا اور اس تاجر نے اسے غزنی لے جا کر اسے سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں فروخت کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایبک کو اپنے گھریلو ملازمین میں شامل کر لیا۔ ایبک انتہائی ذہین اور محنتی تھا اور اپنی ہر ڈیوٹی انتہائی دیانتداری اور احسن طریقے سے سر انجام دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سلطان غوری کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں دست بدست تلواروں کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھیں اور گھڑ سوار اور تیر انداز کسی بھی لشکر کا ہر اول دستہ ہوتے تھے۔ حکمرانوں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں کے دفاع اور اپنی سرحدوں کو وسعت دینے کے لیے ایسے افراد کی اشد ضرورت ہوتی تھی جو فن سپاہ گری میں مہارت رکھتے ہوں۔ قطب الدین ایبک میں یہ خوبیاں موجود تھیں، لہٰذا سلطان غوری نے اسے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے غلاموں میں تحائف تقسیم کیے تو ایبک نے اپنے حصے کے تحائف دربار کے ملازمین میں تقسیم کر دیے۔ قطب الدین ایبک کے اس عمل سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور اس نے ایبک کو اپنے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد سلطان غوری نے ایبک کو گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی ڈیوٹی گھوڑوں کی ہر طرح سے دیکھ بھال کے علاوہ ان کی خوراک کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ان دنوں ایران کے خوارزمی حکمران سلطان شاہ کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی دشمنی چل رہی تھی۔ ایک روز قطب الدین ایبک گھوڑوں کے ساتھ گھاس کا انتظام کرنے میں مصروف تھا کہ سلطان شاہ خوارزمی کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب شہاب الدین غوری نے خوارزمی سلطان شاہ کو شکست دے دی تو ایبک کو پنجرے سے نکال کر
پھر اہم عہدے پر تعینات کر دیا۔ اس کے بعد وہ مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیتا رہا۔ قطب الدین ایبک نے سن 1191 میں ہندوستان کے صوبہ ہریانہ میں ضلع کرنال کے ایک مقام پر سلطان شہاب الدین غوری کی فوج اور راجستھان کے مہاراجہ پرتھوی سوم کی فوج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے زبردست جوہر دکھائے۔ ایبک نے بطور سپہ سالار اس فوج کی قیادت کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر ایک برس بعد ہی اسی مقام پر لڑی جانے والی دوسری جنگ میں اس نے پرتھوی سوم کو شکست دے کر علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ایبک کو ہی مفتوحہ علاقہ گورام اور سمانا کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس علاقے کا اہم شہر اجمیر بھی تھا۔ سن 1192 میں ہی قطب الدین ایبک نے راجستھان کے اہم شہر باران اور موجودہ اتر پردیش میں شامل اہم شہر پر قبضہ کرتے ہوئے دریائے گنگا اور جمنا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کچھ ہی عرصہ بعد 1193 میں دلی کو بھی فتح کر لیا۔ ان فتوحات پر سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنی افواج کا کمانڈر ان چیف اور نائب سلطان مقرر کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے سلطان غوری نے اسے غزنی طلب کر لیا، جہاں وہ 6 ماہ تک قیام پذیر رہا۔ 1194 میں اسے واپس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ واپسی کے فوراً بعد قطب الدین ایبک نے ایک اور اہم شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری مزید علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بذات خود 1294 میں ہندوستان آیا اور قطب الدین ایبک کے ہمراہ ہی ریاست بہار اور ریاست اتر پردیش پر حکمرانی کرنے والے برہمنوں کو شکست دے کر دونوں ریاستوں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین غوری واپس غزنی چلا گیا، مگر قطب الدین ایبک نے ہندوستان کے اندر مزید فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلطان غوری 1195-96 میں دوبارہ ہندوستان آیا۔ 1197-98 میں اہم شہر بدایوں اور سن 1200 میں موجودہ مدھیہ پردیش ریاست کے متعدد علاقے فتح کر لیے۔ 1202 میں قطب الدین ایبک نے کالنجر کا مشہور قلعہ اور تمام ملحقہ علاقے اور 1203 میں بنگال کے بیشتر علاقے اور گوالیار کو فتح کر کے غوری سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 1204 میں قطب الدین ایبک نے لاہور پر حملہ کیا، جہاں ان دنوں کھوکھروں کی حکمرانی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو 1206 میں قتل کر دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شہاب الدین غوری کو لاہور کے کھوکھروں نے قتل کیا۔ سلطان شہاب الدین کی وفات کے وقت ہندوستان کے متعدد علاقے، جن میں لاہور، ملتان، بھیرا، سیالکوٹ، اجھ شریف، پشاور، اجمیر، بہار، لکھنؤ، ترین، ہانسی، سرسوتی، گوہرام، دلی، میرٹھ، بدایوں، ٹھاکر، گوالیار، بنارس، کانوج، کالنجر، اودھ اور مالوا شامل ہیں۔ غوری سلطنت کا حصہ تھے جو براہ راست قطب الدین ایبک کے زیر کنٹرول تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے وقت قطب الدین ایبک کا ہیڈ کوارٹر دلی تھا، لیکن لاہور کے عوام نے ایبک سے درخواست کی کہ وہ لاہور میں اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کرے۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے قطب الدین ایبک لاہور منتقل ہو گیا۔ 25 جون 1206 میں قطب الدین ایبک باضابطہ طور پر تخت نشین ہوا۔ اس طرح وہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا غلام سلطان قرار پایا۔ مگر سلطان قطب الدین ایبک کو زیادہ عرصہ سلطانی کا تاج سر پر سجائے رکھنے کا موقع نہ ملا اور تقریباً 4.5 برس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی موت بھی ایک اتفاقاً حادثہ کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ مورخین کے مطابق سلطان قطب الدین ایبک ایک روز پولو کھیل رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گر گیا اور 1 دسمبر 1210 میں زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پا گیا۔ سلطان ایبک 60 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی تدفین لاہور میں ہی ہوئی۔ سلطان ایبک مرحوم کے داماد سلطان شمس الدین التمش نے اس کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ پھر سلطان فیروز شاہ نے اس کی مزید تزئین و آرائش کروائی، مگر 1299 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے گروا دیا۔ اب یہ مزار ایک چبوترے پر موجود ہے جو لاہور کے علاقہ انارکلی میں واقع ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہندوستان کے غلام سلطان قطب الدین ایبک کی داستان بیان کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی ملک مصر کے غلام سلطان عزیز الدین ایبک کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔